ایک بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو ایک روز اس نے اپنے بیٹے کو بلا بھیجا اور اس سے کہنے لگا کہ اب وہ بیمار رہنے لگا ہے، اس لیے قیادت کی ذمہ داری کے لیے بیٹے کو تیاری کر لینی چاہیے۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ وہ اس کے گرو سے ملے، قیادت کا ڈھنگ سیکھے اور پھر اپنی ذمہ داری اپنے سر لے لے۔ بادشاہ نے زور دے کر کہا کہ جب تک تمہاری تربیت مکمل نہیں ہو جاتی تم قیادت کی ذمہ داری اٹھانے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ اگلے روز شہزادے کو جنگل روانہ کر دیا گیا جہاں اس نے اپنے باپ کے روحانی استاد سے ملنا تھا۔ شہزادہ گرو سے ملا تو اسے حیرت ہوئی کیونکہ گرو نے نہ کوئی واعظ کیا نہ نصیحت، بلکہ اسے آگے مزید گہرے اور گھنے جنگل میں روانہ کر دیا۔ 1 ماہ بعد واپس آنا اور مجھے بتانا تمہیں کیا سنائی دیا ہے۔ شہزادہ 1 ماہ تک جنگل میں تنہا موسموں کے تھپیڑے سہتا رہا۔ وہ ہر صبح اٹھتا، گرو کی بات یاد کرتا، اسے غصہ آتا کہ جو کچھ بھی وہ سن رہا ہے اس نے پہلے بھی سن رکھا تھا۔ مشکل سے 1 ماہ مکمل ہوا، شہزادہ گرو کے پاس واپس آیا۔ گرو نے پوچھا کیا سن کر آئے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، طوطے کی آواز، مینا کی آواز، چڑیا کی آواز۔ یہ سن کر گرو نے نفی میں سر ہلا دیا اور یہ کہہ کر شہزادے کو واپس روانہ کیا، ابھی تم نے کچھ نہیں سنا، 1 ماہ بعد پھر واپس آنا۔ شہزادہ واپس گیا، سننے کی کوشش کی تو اسے وہی کچھ سنائی دیا جو وہ پہلے سن چکا تھا۔ وہ اپنے آپ سے پوچھتا، گرو مجھے کیا سنانا چاہتے ہیں؟ لیکن اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کبھی ندی کے کنارے، کبھی کسی پگڈنڈی پر اور کبھی کسی درخت پر بیٹھ کے اپنے نصیبوں کو کوستا رہتا۔ پھر 1 ماہ اور گزر گیا۔ وہ گرو کے پاس پہنچا، اس کے پاس بھی وہی جواب تھا اور گرو کے پاس بھی وہی جواب، ابھی تم نے کچھ نہیں سنا، 1 ماہ بعد پھر آنا۔ شہزادہ واپس گھنے جنگل میں آیا تو خاصا مایوس تھا، محل کے عیش و آرام سے نکل کر جنگل کے ایک جھونپڑے میں رہنے پر مجبور۔ مگر اس کا ذہن مسلسل اس سوال پہ غور کر رہا تھا کہ گرو اسے کیا سنانا چاہتے ہیں۔ وہ اس سوال پہ غور کرتے کرتے اس قدر تھک گیا کہ وہ کانے ہو گیا۔ ذہن کی ہلچل تھم گئی اور گدلا پانی اجلا ہونے لگا۔ ذہن کا شور تھما تو وہ سوال بھی اس کے ذہن سے نکل گیا۔ وہ بالکل خالی اور نربھار ہو گیا۔ ذہن میں چلنے والی سوالات کی چکی کا شور تھم گیا۔ یہ شور تھما تو پہلی دفعہ اسے جیون کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے یہ آواز اس کے ذہن کے شور میں دبی ہوئی تھی۔ یہ سکون، یہ کیف پہلی بار طاری ہوا۔ اسے یوں لگا کہ کوئی خیال بھی ذہن میں آیا تو خاموشی کی مورت چور چور ہو جائے گی، سکون کا محل ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور پھر اسے نیند آ گئی، گہری نیند۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو سورج نکلنے میں ابھی دیر تھی۔ ہر طرف سکون تھا، اس قدر سکون کہ اپنے ذہن کے شور سے وہ اس سکون میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ آسن لگا کر بیٹھ گیا کہ سب تھم جائے، اور پھر سب تھم گیا۔ اس کے ذہن کے سمندر پہ ایک بھی لہر باقی نہ بچی، کوئی سوال نہ بچا۔ اتنا سکون کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سوالات سے بہت بڑا ہو گیا۔ پھر اسے یوں لگا کہ جیون اور اس کی حقیقت اس کے سوالات سے بہت بڑی ہے۔ پھر اسے کچھ سنائی دینے لگا، وہ کچھ سنائی دینے لگا جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جو پہلے بھی اٹھتی تھی لیکن وہ اپنے اندر کے شور میں انہیں سن نہیں پاتا تھا۔ جب اندر کا شور تھما تو اسے سب سنائی دینے لگا۔ وہ یہ سب سن کر وجد میں آ گیا، ناچنے لگا، جھومنے لگا، اور وہ یہ اپنا تجربہ گرو کو سنانے کے لیے دوڑا۔ مستی کے عالم میں ہستی کی دھن پر ناچتا گاتا ہوا۔ گرو کے جھونپڑے سے دور تھا کہ اس نے صدا لگائی، میں نے سن لیا، میں نے سن لیا۔ گرو شوق کے مارے جھونپڑے سے باہر آ گئے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کیا سن لیا؟ میں نے سورج کی پہلی کرن کو کلی سے مخاطب ہوتے ہوئے سنا۔ میں نے شبنم کے قطرے پھولوں پر گرنے کی آواز سنی۔ میں نے روشنی کی چاپ اور اندھیرے کی سرگوشی سنی۔ میں نے کلی کے چٹک کر پھول بننے کی آواز سنی۔ میں نے پھولوں سے نکلتی خوشبو کی چاپ سنی۔ میں نے سن لیا، میں نے سن لیا۔ یہ سن کر گرو نے کہا، اب تم حساس ہو گئے ہو، اب تمہیں سننے کا ڈھنگ آ گیا ہے، اس لیے تم قیادت کے قابل ہو۔ جنگل کے جھونپڑے میں رہ کے تمہیں خدمت کا ڈھنگ آ گیا ہے، تمہیں سادگی کا ڈھنگ آ گیا ہے، اس لیے تم قیادت کے قابل ہو۔ اس کہانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بے حس انسان قیادت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ وہ قیادت کے قابل نہیں ہو سکتا جسے بولنا تو آتا ہو لیکن سننے کا سلیقہ نہ آتا ہو، جو انکہا سن لے، جو وہ کچھ محسوس کر لے جو دوسرے محسوس نہیں کر پاتے، جو وہ دیکھ لے جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتا،
जिसने अपनी आंख का पर्दा खुद उठा लिया हो, सिर्फ वही क़यादत के काबिल होता है, और सुनाई भी उसे देता है जिसके जहन का शोर थम गया हो। ऐसे लीडर के सामने लोगों को अपने मसाइल बयान नहीं करने पड़ते, वो खामोशी की जुबान भी सुन लेता है। और फिर लीडर वो भी है जो किसी की खिदमत करने का ढंग जानता हो। खिदमतगार की आदत यानी सर्वेंट लीडरशिप के जिस तस्वुर का आज शोहरा है, वो हमें सूफियों ने सिखाया है। ये तस्वुर हमें हजरत राबिया बसरी की इस दुआ से भी मिलता है कि तेरी इबादत का सलीका मैंने दुनियावी मालिक की खिदमत से सीखा है।